بحریہ ٹاؤن دیوالیہ ہونے والا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض بہت جلد بینکرپسی فائل یا دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ایسی خبریں ان دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور کیوں نہ ہو جب بحریہ ٹاؤن خود سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ کیا واقعی وکیل نے ایسا کہا؟ ساقط نثار چیف جسٹس آف پاکستان تھے جب یہ کیس سامنے آیا تھا، اور 2019 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا، جس میں بحریہ ٹاؤن کے پاس جو زمین تھی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، بیسیکلی وہ زمین تھی جس کے اوپر بحریہ ٹاؤن اس وقت انہوں نے بنوایا تھا، بہت بڑی زمین تھی، اس کا سروے بھی سپریم کورٹ نے کروایا، اور آخر میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا، اور 460 ارب روپے انہوں نے کہا تھا۔ ویسے تو سپریم کورٹ نے ان سے بہت زیادہ اس وقت جو بینچ تھا اس نے ان کو 1000 ارب روپے سے زیادہ کا ڈیمانڈ کی تھی، لیکن وہ بارگین ہوتے ہوتے 460 ارب روپے پہ یہ فیصلہ طے ہوا تھا کہ وہ قسطوں میں جمع کروائیں گے، اور ہر ماہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرائی جائے گی۔ اب پچھلے کافی ٹائم سے، یعنی 1 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو آخری اماؤنٹ جمع کروائی تھی، جس کا ڈسپیوٹ بنا ہے کہ وہ باہر سے جو لنڈن کی سے جو پاکستان پیسہ آنا تھا وہ اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی اماؤنٹ جمع نہیں کروائی، جس کی وجہ سے ابھی دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا۔ 15 دن پہلے اس کی کافی عرصے کے بعد اس کیس کی سماعت تھی۔ سلمان بٹ صاحب ہیں ان کے وکیل، جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں۔ سلمان بٹ نے کوئی ایسا اس طرح کی بات نہیں کی کہ جی وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جمع نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو آمدن پہلے ہوتی تھی، جس طرح سے سیل پرچیز، یعنی میں یہ ان کوٹڈ بات کر رہا ہوں کہ سیل پرچیز اس طرح نہیں ہے۔ جب سے یہ کووڈ آیا، کووڈ کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا، جیسے پوری دنیا میں نقصان ہوا ہے، یہ ایگزامپل دی گئی تھی۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن کا بھی جو آمدن تھی وہ کم ہو گئی ہے، تو ڈیفالٹ کی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جمع نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو ریوائز کیا جائے، دوبارہ اس کی نئے سرے سے قسطیں دی جائیں، وہ ابھی جمع کرانے کے قابل نہیں ہیں۔ ابھی ان کو یہ کہا گیا ہے، جو آخری حکم نامہ تھا عدالت کا، کہ وہ اپنے ایک تو کلائنٹ سے پوچھیں کہ جی وہ آگے ان کے کیا پروگرام ہے، اور وہ قسطیں جمع کرانا چاہتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ حکومت سے بھی اس حوالے سے تحریری جواب مانگا گیا ہے۔ ڈیفالٹ کی خبروں کا اثر بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے۔ ملک میں جاری معاشی بحران کی وجہ سے قیمتیں ویسے ہی کم تھیں، اور اب ڈیفالٹ کی خبروں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ دیوالیہ کی خبروں اور اس کے اثر میں پراپرٹی کی گرتی قیمتوں کے بعد بحریہ ٹاؤن نے ایسی خبروں کی تردید کر دی ہے کہ بحریہ ٹاؤن بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، اور ایسی افواہوں کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ خیر، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سارے بکھیڑے کا اصل نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے، جو پرکشش اشتہارات اور ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی آس میں سوسائٹی میں انویسٹ کر چکا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔